إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आज माह रजब की 16 तारीख़ है। मैं पहले ये गुजारिश कर चुका हूँ कि रजब का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास
احترام اور شرف کا حامل ہے۔ تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس مہینے میں خصوصاً اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ لیکن اسلام کے نام لیواؤں نے بجائے اس کے حقیقی احترام کو بجا لانے کے بہت سی خرافات، بہت سی بدعات، بہت سی منکرات اس مہینے میں اپنی طرف سے گھڑ لیں، اور یہ بات بھی بہت دفعہ آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ کسی شخص کی پیدائش یا کسی کی وفات اس دین پر اثر انداز نہیں ہوتی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ بڑی سے بڑی ہستی پیدا ہو جائے یا بڑی سے بڑی ہستی دنیا سے چلی جائے، اسلام کے معمولات میں، اس کی تعلیمات میں قطعاً کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے مسلمان جو حقیقی مسلمان ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، وہ کبھی بھی نہ تو کسی ہستی کا یوم پیدائش مناتے ہیں، نہ یوم وفات مناتے ہیں۔ کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک حقیقی اور فطری خوشی ہے، اسی موقع کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کے گھر کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک مسلمان فوت ہوتا ہے تو جس مسلمان کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کی وفات پر پریشانی ایک حقیقی اور فطری امر ہے۔ لیکن اس طرح سے کسی کی پیدائش اور وفات کو منانا کہ ہر سال قیامت تک ایک دن مقرر کرنا اس کی وفات کا یا اس کی پیدائش کا، تو پیدائش پہ خوشیوں کی محفلیں سجانا اور وفات پہ غم اور پریشانی کا اظہار کرنا، یہ قطعاً اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری سیرت میں اس کی کوئی ایک مثال بھی قائم نہیں کی۔ اس لیے ہم نہ تو ہر سال کسی کی پیدائش مناتے ہیں، نہ وفات کا غم مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انہوں نے اپنا دین خود گھڑ لیا ہے۔ وہ پیدائش کی خوشی بھی مناتے ہیں بعض شخصیات کی، اور وفات کا غم بھی مناتے ہیں بعض شخصیات کا، اور یہاں تک کہ بعض بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے بڑی عظیم المرتبت ہستیوں کی یوم وفات کو خوشی کا دن بنایا، اس لیے کہ وہ ان کے دشمن ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، اللہ کے ان اولیاء سے، اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں سے، تو ان کے وفات کے دن کو انہوں نے خوشی بنا لی۔ جیسا کہ اس رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈوں کے نام سے ایک بدعت آپ نے سنی ہوگی، گزشتہ سال بھی میں نے کچھ اس پر عرض کیا تھا کہ یہ خوشی، یہ مٹھائیوں کی تقسیم، یہ ایک جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری رشتہ دار یعنی سسرالی رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، اسلام کے ایک بہت عظیم المرتبت کمانڈر ہیں، ایک عظیم سپہ سالار ہیں، جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے اسلامی سلطنت کو وسعتوں سے نوازا ہے، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ تو بعض بدبختوں نے جو اسلام کے نام لیوا ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے کہا کہ 22 رجب کو، یعنی جمعرات کو 22 رجب آ رہی ہے، 23 کو تو جمعہ ہوگا اگلا، تو 22 رجب کو ان کے بقول خوشی کا دن ہے،
اس پر وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مبارکبادیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات بہت خوشی کا موقع ہے، ان کو دلی سکون ملتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں، نہ ان کا پیدائش کا دن مناتے ہیں نہ ان کی وفات کا دن، بلکہ کسی بھی صحابی بلکہ کسی بھی نبی کا ہم نہیں مناتے، کیونکہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، صحابہ کرام نے ایسا کر کے نہیں دکھایا ہمیں۔ لیکن ایک جلیل القدر صحابی اور عظیم المرتبہ سپہ سالار، اسلام کا بہت بڑا سپاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جانثار اور وفادار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد ساتھی، اس کی وفات پہ خوشی منانا یہ انسان کے بے ایمان ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت ہے۔ ہمیں تو آپ کے مبارک جوتوں سے بھی محبت ہے، یہ جو لوگوں نے بنا لیے ہیں یہ نہیں ہے، جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کو متبرک سمجھتے ہیں، لیکن آج دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات تھے، آپ کا لباس مبارک، آپ کے جوتے مبارک، آپ کے بال مبارک، یہ صحابہ کرام نے بطور تبرک رکھا ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہی یہ چیزیں غائب ہونا شروع ہو، جیسا کہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، تو کنویں میں گر گئی، اس کنویں کا پانی سارا نکال دیا گیا، ساری دنیا نے لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی، بس اللہ رب العزت نے اس تبرک کو اٹھا لیا، جب تک اللہ کو منظور تھا اس دنیا میں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگوٹھی بھی متبرک ہے، آپ کے تو مبارک کپڑے بھی متبرک ہیں، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی چیز کی جھوٹی نسبت کر دی۔ تو محدثین نے، علماء نے جو تعریف کی ہے حدیث کی، کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹا منسوب کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کوئی بھی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے تو اسے حدیث کہتے ہیں، کوئی بھی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے کہ آپ نے یوں فرمایا، یوں کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ فلاں معاملہ دیکھا تو آپ خاموش رہے، آپ کی خاموشی بھی رضامندی ہے، او صفت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اخلاق یا سیرت کے حوالے، صورت کے حوالے، شکل کے حوالے سے کوئی چیز منسوب کی جائے، جیسے آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کی مبارک آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، آپ کے مبارک قدم ایسے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک ایسے تھے، آپ کا عصا مبارک ایسا تھا، آپ کا جوتا مبارک ایسا تھا، تو یہ ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ اور جس نے جھوٹی نسبت کر دی کسی بھی چیز کی، یا فرمان جھوٹا آپ کی طرف منسوب کر دیا جو آپ نے نہیں فرمایا، یا آپ کا فعل مبارک آپ کی طرف غلط منسوب کر دیا جو آپ نے نہیں کیا، یا آپ کی خاموشی کو غلط منسوب کر دیا جو آپ نے نہیں کی، یا کوئی صفت آپ کی شکل و صورت یا آپ کی سیرت کے حوالے سے کوئی بات آپ کی طرف منسوب کر دی جو حقیقت میں نہیں تھی، تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو یہ جو لوگوں نے بنا لی ہے نا، بال اٹھائے پھرتے ہیں، جوتے اٹھائے پھرتے ہیں اور اپنی طرف سے بنائے پھرتے ہیں، عصا مبارک بنائے پھرتے ہیں، پگڑی بنائے پھرتے ہیں اپنی طرف سے، سب جھوٹ ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 1400 سال سے باسند چلی آ رہی، یہ فرامین میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 1400 سال سے متواتر ایسے ہی سند کے ساتھ چلے آ رہے، ایسے نہیں ہوائی فائر نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر جو مرضی کہے کہ آواز آئی ہے، نہیں، 1400 سال تک اس کی سند میرے ذمے میں پیش کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکل مبارک کا خاکہ ہے، اس کی باقاعدہ سند ہے، لیکن یہ جو پگڑیاں لیے پھرتے ہیں، یہ جو بال بنائے پھرتے ہیں، یہ جو نالین بنائے پھرتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں۔ 100 سال پیچھے بھی ان کو کہیں کہ 100 سال پہلے یہ کہاں تھے، آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا، سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے والی چیزیں جو جاندار نہیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، وہ اتنی متبرک ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار و وفادار، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ جھوٹے نالین کو پوجتے ہو، جھوٹے نالین کو پوجتے ہو، وہاں سر جھکا لیتے ہو، جھوٹے بال جو آپ نے خود بنا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت کرتے، ان کی تعظیم کرتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہو، ان کی وفات کو خوشی کا دن بناتے ہو۔ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا اسلام کیا ہے؟ تمہارا دین سے تعلق کیا ہے؟ تم نے قرآن و سنت سے سیکھا کیا ہے؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرامین پر کیا عمل کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز متبرک ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت ہے، آپ کی ساری زندگی کی محنت کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں، وہ صحابہ اکرام، ان کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتے ہو، ان کی توہین کے درپے ہو جاتے ہو، ان کو نعوذ باللہ منافقین کے ساتھ جا ملاتے ہو، ان کو نعوذ باللہ اسلام کا دشمن تصور کرتے ہو، کراتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقی مومن کائنات میں اگر دیکھنے ہو تو یہ آپ کے صحابہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو جانثار وفادار ہیں، ان میں سے ایک نمایاں شخصیت ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی۔ ایک تو قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اور خونی رشتہ دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے سارے انسانوں میں سے قبیلہ قریش کو شرف دیا ہے اور عزت دی ہے جو کسی اور قبیلے کے پاس نہیں۔ بطور قبیلہ اگر دیکھیں تو قریش سے بڑھ کر کوئی معزز قبیلہ اس کائنات میں نہیں۔ کیوں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور قبیلہ، آپ قریشی ہیں نا۔ تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بھی قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، یعنی برادر نسبتی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کے بھائی بھی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی معتمد ترین ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند صحابہ کرام کو اپنی وحی لکھنے کے اوپر معمور کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب وحی آتی ہے صحابہ کرام کو بلاتے ہیں، چند منتخب صحابہ کرام ان کو بلاتے ہیں کہ اللہ کی وحی لکھو، ان میں سے ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایسے قریبی ساتھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، بلایا اپنے پاس، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کام تھا، آپ کے کام آنے والے ہیں، اور پھر اسلام کے ایک بلند مرتبت کمانڈر اور سپہ سالار ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشروں پہلے، اس واقعے کے رونما ہونے کے اشروں پہلے یہ بشارت دے دی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ بحر کرے گا ان کے نام جنت الاٹ ہو چکی ہے، اللہ نے ابھی سے ان کو جنتی لکھ دیا ہے کہ وہ جنتی ہیں پکے پکے، ان کا کوئی حساب نہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں تو عرض کیا، اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا ہے، کون سی ایسی خوشخبری اور بشارت آپ کو ملی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں نا، اللہ کی وحی، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے
کہ میری امت کے جن لوگوں نے غزوہ بحر کرنا ہے، ابھی کرنا ہے عشروں بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ میں نہیں ہوا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا غزوہ بحر۔ فرمایا کہ غزوہ بحر میری امت کے جن لوگوں نے کرنا ہے نا، سب سے پہلا غزوہ، میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ایک سپاہی کو غزوہ بحر کے جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے ہوئے، اور جو سپہ سالار ہیں اس غزوے کے، جو کمانڈر ان چیف ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا۔ اس عظیم المرتبہ صحابی کی وفات کی خوشی مناتے ہوئے 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان بھی اپنی جہالت کی وجہ، لا علمی کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اور یہ غزوہ بحر کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت تھوڑی ہے کوئی، غزوہ بحر ہے کیا؟ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ بس ہم یہ سنتے ہیں کہ سب سے پہلا غزوہ بحر کرنے والا جو لشکر ہے اس کی یہ شان اور یہ مقام ہے۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں جہاں سے خشکی ختم ہو جاتی ہے اور آگے تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہوتا ہے، جیسے آپ کراچی چلے جائیں ساحل سمندر پہ تو آگے پانی ہی پانی تا حد نگاہ، اس کو بحر کہتے ہیں، سمندر کو۔ اور سمندروں کو پار کر کے، یہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں سارے ہی، ہمارے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے جغرافیہ، اس میں ایک بہت بڑی اصطلاح ہے جسے ہم اردو میں بر اعظم کہتے ہیں، انگلش میں سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، کہ خشکی کا ایک خطہ اور ٹکڑا جس کے ارد گرد سارا پانی ہے۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہے نا، تو ایک بر اعظم میں اسلام اس وقت تک مقید تھا، ایک بر اعظم کے اندر تھا، ابھی سمندر پار کر کے عالمی مذہب نہیں بنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخصیت، جو فوجی، جو سپاہی اسلام کو سمندر پار لے کے جائے گا، عالمی مذہب بنا دے گا، بین البر اعظمی مذہب بنا دے گا، میں اللہ کا رسول اسے زمانے نبوت سے یہ بشارت دیتا ہوں کہ جنت اس کی پکی ہو۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے، وہ کمانڈر ہیں جن کی سربراہی میں اسلام ایک بر اعظم سے نکلا اور پوری دنیا کا عالمی مذہب بن گیا۔ کوئی چھوٹی خدمت ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی، لیکن بدبخت ایسے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی شان والے ہیں، لیکن ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے تو ہم پلہ نہیں ہے، ان کی شان زیادہ ہے، لوگوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا بکواسات آپ نہیں سنتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا جھوٹ کے پلندے اور بہتان آپ نہیں سنتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کس کس قدر کردار کشی آپ کتابوں میں نہیں پڑھتے ہیں، جھوٹی تاریخ لکھی گئی، جسے آج کہتے ہیں نا لفافہ صحافی، زرد صحافت، یہ ہر دور میں رہی ہے، انداز بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اس سے پہلے یہ لکھ کر جو پرنٹ میڈیا کا دور تھا، تو کسی نہ کسی صورت میں پرنٹ میڈیا دنیا میں رہا ہے، تو لوگ جھوٹ لکھتے تھے، آج بھی لوگ لکھتے ہیں نا، ایمان بیچ کر جھوٹ کو شائع کرتے اور عام کرتے ہیں، تو ہر دور میں رہے ہیں ایسے بدبخت اسلام کے دشمن جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کی اپنی صحافت کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان اور بیان کے ذریعے۔ تو ایسے جھوٹوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ باندھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ باندھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ باندھے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایسی عظیم شخصیت ہیں تاریخ اسلام کی کہ جتنی وسعت ان کے دور میں ہوئی نا اسلامی سرحدوں کی، اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، اور ان کے اس وسعت میں دست راز سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ، اس لیے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دشمن ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی بلاولا دشمن ہے، اور پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بھی دشمن۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن پر انتخاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، سب سے پہلے انہوں نے آپ کو شام کا
گورنر بنایا اور شام کے علاقے کا حاکم بنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بصیرت دیکھیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ایک بات سوچتے ہیں، ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول معاملہ یوں نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت وحی بنا کے نازل کر دیتا ہے، اور مسلمان اس بات کو بیان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی وہ نمایاں شخصیت جس کی خواہش پر کئی دفعہ قرآن نازل ہوا، کئی دفعہ، 1 2 3 دفعہ نہیں، کئی دفعہ قرآن نازل ہوا، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بصیرت سے ایک مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یوں ہو جائے تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے، اللہ رب العزت نے وحی کر کے نازل فرمایا۔ پردے کے احکامات دیکھیں اور دیگر معاملات دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بصیرت کی وجہ سے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بصیرت والے عظیم المرتبت خلیفہ راشد نے انتخاب کیا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جن کا نام لیتے ہیں اہل البیت، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کا انتخاب ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ایک علاقے کے حاکم تھے نا، تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو لختے جگر بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، جو جگر کا گوشہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے انتخاب کیا پوری کائنات، پوری دنیا میں اسلامی سلطنت کا سربراہ بنانے کے لیے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ میرے سامنے اس سے بڑھ کر کوئی موضوع شخصیت نہیں جو آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں متحد اور متفق کر سکے اور اسلام کے مفاد میں ہو، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا بھی انتخاب ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ایسی عظیم شخصیت۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان پر بھی لوگوں نے بہتان باندھے، ایسی شخصیت جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کو مسلمان ترستے تھے، اس وقت لینڈ لارڈ ہیں، اس وقت بہت بڑے آپ کہتے ہیں بینک بیلنس رکھنے والے، بڑی دولت کے مالک ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ مدینے میں پانی، میٹھے پانی کا کوئی سورس نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایک کنواں ہے وہ یہودی کی ملکیت ہے، مسلمان بیچارے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، بچا کھچا پانی، جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو بڑی تنگی اور مصیبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے، جنت کی ضمانت اسے میں ابھی نقد دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نہ صرف اس کنویں کو خریدتا ہوں بلکہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ عثمان بھی اسی طرح اس کنویں سے پانی پیے گا جس طرح ایک عام غریب مسلمان پیے گا، میرا کوئی حق نہیں ہوگا، اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ وہ عثمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا موقع آ گیا ہے، مسلمانوں کے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ ہتھیار ہیں، اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کون ہے جو پورے لشکر کو سواریوں سے بھی اور اسلحے سے بھی لیس کرے گا؟ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ساری سواریاں اور سارا اسلحہ عثمان اپنی جیب سے ابھی دیتا ہے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ، ان کے بارے میں کتنا گھٹیا الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنوں کو نوازنے کے لیے خلافت کو برباد کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ جھوٹ بولا جاتا ہے اپنے بھانجے کو فلاں دے دیا جی، بیت المال کا بہت ایک بڑا حصہ ایک باغ دے دیا۔ اندازہ کرو جس کے پاس اس وقت کمی نہیں جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا بعد میں وہ اتنا فقیر ہو گیا تھا ایک باغ کے لیے، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے؟ جس نے اسلام کے لیے اتنا کچھ وقف کر دیا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی انتخاب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا، ان پر بھی بہتان باندھ دیے۔ اور تو اور ایک تو روافض ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دشمن ہیں، لیکن اہل سنت کے دائرے میں آ کر اپنے آپ کو سنی باور کروا، اہل سنت کے بھیس میں بعض لوگوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا ہے اور مسلمانوں کے دماغوں کو خراب کیا ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کرام کے لیے نفرت کے بیج بوئے ہیں، جھوٹ بول کے، کوئی حقیقت نہیں، صاف جھوٹ ہے۔
لوگ تو بڑے بڑے ان کو مفکر کے لقب دیتے ہیں، لوگ اس کو مفسر قرآن بھی کہتے ہیں، بڑا بڑا دانشور بھی کہتے ہیں، متکلم اسلام بھی کہتے ہیں۔ کون سا اسلام کی خدمت ہے؟ صحابہ کرام کو بھی مشکوک بنا دیا، ایک کتاب لکھ کے ان پڑھ جاہل لوگوں کے سپرد کر دی، جن کو نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ سیرت کا، نہ تاریخ کا، نہ سند کا۔ مسلمانوں کی ایک میراث تھی سند۔ جب وہ لکھتے تھے نا مورخین، جو مسلمان مورخین تھے، محدثین، تاریخ بھی ایسے ہی لکھتے تھے جیسے حدیث لکھتے ہیں، سند کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، مجھے فلاں نے بتایا، اسے فلاں نے بتایا، اسے فلاں نے بتایا۔ کھلی کتاب کی طرح پتہ ہے کہ کس کی بیان کردہ ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن غضب یہ ہوا، ظلم ستم یہ ہوا ہمارے خصوصاً اردو دان طبقے کے لیے، اور اس کے بعد پھر انگلش پڑھنے والوں کے لیے، پھر فارسی پڑھنے والوں کو، عربی سے، عربک سے جب ٹرانسلیٹ ہوا، تاریخ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، تو ہر شخص نے اپنی طبع کے مطابق تاریخ لے لی، بغیر یہ دیکھے کہ سچا بیان کر رہا ہے یا جھوٹا بیان کر رہا ہے۔ جب حوالہ دیتے جی میں نے تو تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، وہاں تاریخ کی کتاب نکال کے دیکھتے ہیں، وہ جلد صفحہ نکالتے ہیں، آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں، یہ تو کذاب ہے جو بیان کرنے والا، یہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے بیان کرنے والا۔ محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کرتا، صحابہ کو کیا معاف کرے؟ تو وہاں سے وہ سندیں حذف کر دیں، راویوں کے جھوٹوں کے نام نکال دیے، اور اس کو اردو میں ڈال دیا سچ بنا کر لوگوں کے سامنے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ خلافت کی تاریخ ہے، یہ ملوکیت کی تاریخ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے خبردار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں بیان کر دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، حقیقی مومن ہیں یہ اللہ کا گروہ ہیں۔ اللہ کا گروہ نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے جیسے تصویر آپ دکھا رہے لوگ۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں پہ کبھی کان نہ دھریں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو پرکھنا ہے قرآن کی روشنی میں پرکھیں، ان کو پرکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں پرکھیں۔ آپ نے دعائیں کی ہیں ایسی ایسی لازوال دعائیں ان کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم دے، وحی کا علم دے۔ ساری دنیا ان کو مفسر قرآن مانتی ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے ان کے ساتھ، تفسیر میں معتبر ہیں، مفسر قرآن ہیں صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اللہ وحی کا علم بھی دے دے، معاشیات کا علم بھی دے دے، ماہر معاشیات ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ ان کو ہر قسم کی آزمائش سے، عذاب سے بچا لے۔ سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں ہادی و مہدی بنا دے، خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، دنیا کو ہدایت مانتے ہیں، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا منبع بن جائیں، اور واقعی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ لیکن دشمنان جس طرح ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کتنے جھوٹ باندھے گئے۔ اس کائنات میں مظلوم ترین ہستیوں میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے نام پہ جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں نے فیکٹریاں بنائیں۔ آپ دیکھتے ہیں جی یہ حضرت علی کا قول ہے، کہاں ہے جی کوئی پتہ نہیں، بس جس کا دل چاہتا ہے وہ بنا کر آگے شائع کر دیتا ہے اور پھینک دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے، لوگ اس کو شیئر کرتے رہتے۔ تو اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام کی عظیم المرتبت ہستی ہیں، بہت بڑے سپریم کمانڈر ہیں مسلمانوں کے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بالاتفاق سارے مسلمانوں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا سربراہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، ان کے ہاتھ میں بیعت کی، اور پھر ساری دنیا نے کی، سارے صحابہ نے کی، سارے تابعین جو اس دور میں موجود تھے انہوں نے کی، اور 20 سالہ دور ہے ان کا دور خلافت۔ آپ ایک ذرا برابر بھی اسلام کا نقصان یا پریشانی اسلام پر نہیں ثابت کر اس دور میں، 20 سالہ دور ہے۔ کیوں نہ ہو، نواسہ رسول کا انتخاب ہے نا، نواسہ رسول نے ایسے ہی انتخاب کر لیا تھا، اس لیے انتخاب کیا تھا پورے مسلمانوں کے لیے اتفاق و اتحاد کا پیغام بنے، اور پوری امت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے
امن کا پیغام بنے، اور واقعی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا۔ ان کے پورے دور خلافت میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہلے شہید ہو گئے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے پورے 20 سالہ دور خلافت میں موجود رہے، غور سے دیکھتے رہے۔ میں اس بات کو بطور چیلنج بیان کرتا ہوں، لائیں کوئی تاریخ، کوئی سند لائیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول ہے نا، ان کی بہادری میں، ان کی حق گوئی میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ لیکن پورے 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک کلمہ بھی ان کے خلاف نہیں کہا، یا یہ نہیں کہا کہ آپ خلاف سنت کر رہے ہیں۔ آج سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے بعض نام نہاد ٹھیکیدار وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہے ہیں اور ان کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ شاید میں کچھ جذبات میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی معتبر ترین کتابوں میں ہم حوالے پیش کر چکے ہیں، وہ کتابیں دکھا چکے ہیں لوگوں کو، سینکڑوں صدیوں پہلے کی، 400-500 سال پہلے کی کتابیں ہیں، اور ان میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دن 22 رجب ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔ نعوذ باللہ ان کو فرعون لکھا گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ، کہا کہ فرعون مرا ہے تو ہم خوشی مناتے۔ اس لیے مسلمان اور سنی کیوں اپنے آپ نے اپنے ایمان کو آپ بگاڑنے پر اور اپنی آخرت کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ بس سنے سنائے جی، کہاں کسے کہانیاں گھاڑ لی، وہ لکڑ ہارے کا واقعہ جی، سب جھوٹ، سب گپ، کوئی حقیقت نہیں بالکل بھی، صرف اور صرف سنیوں کو لالی پاپ دینے کے لیے کہ یہ واقعہ دکھا کے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں، وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشیاں منائیں۔ بس ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم تو جناب وہ امام جعفر صادق کے گونڈے بھر رہے، کوئی حقیقت نہیں ان کی، سب جھوٹ ہے، سب کہانیاں، سب داستانیں گھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، یہ قرآن ہے، صحابہ کی محبت قرآن ہے۔ اگر ہم صحابہ کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں نعوذ باللہ، قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اسی پر ہماری زندگی گزرے، اسی پر ہماری شہادت کی موت ہو، اور صحابہ کرام سے محبت ہی ہمیں جنت میں لے جائے۔ اللہ رب العزت جنت میں ہمیں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔